موضوع الدرس في بيان الأشقياء والسعداء سورة هود تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الزفير في العلق والشهيق في الصدر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زفیر جو ہے یہ حلق سے آواز خارج ہوتی ہے اور شہیق وہ ہے جو سینے کے اندر سے آواز آتی ہے. اے تنفسهم زفیر وَأَغَذَهُمْ النَّفْسِ الشَّهِيقِ، یعنی وہ جو تنفس ہے جیسے بندہ ٹھنڈی سائیں آہیں بھرتا ہے تو ان کے لیے وہ ایسے ہی ہوگا. اِذَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ عِيَاذًا بِاللَّهِ، چونکہ وہ جس عذاب میں ہوں گے اس کا پھر نتیجہ بھی یہی ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. قال الامام ابو جعفر بن جریر من عادت العرب اذا ارادت ان تصف الشیء بالدوام ابدا قالت هذا دائم دوام السماوات والارض. امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عادت عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ کسی بات کو ہمیشگی کے لیے کہتے نا تو یہی کہتے کہ ھذا دائم، یہ رہے گا ہمیشہ، دوام السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین، یعنی ایک محاورہ ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض کیوں کہا گیا کہ یہ محاورات عرب میں محاورے میں ایسے کہا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ هُوَ بَاقٍ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک رات اور دن ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا. وَمَا ثَمَرَ أَبْنَاءَ سَمِيرٍ وَمَا لَعْلَعَتِ الْعِيرِ، اور کہتے ہیں کہ جب تک کہ ابناء سمیر کے قصے رہیں گے اور جب تک یہ عید پہ روشنیاں رہیں گی تو یہ بھی رہے گا. یعنون بذالک کلہ ابدا، یعنی ہمیشہ رہیں گے. فخاطبہم جل ثناؤہ ما یتعارفون بینہم، اللہ نے بھی ان کو اسی طرح مخاطب فرمایا انہی کلمات سے جو ان کے ہاں رائج تھے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. ایک تو یہ جواب ہے کہ عادت عرب کے مطابق یہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا مفسر قلت یحتمل ان المراد ما دامت السماوات والارض الجنس لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وارض. مفسر فرماتے کہ ہاں یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین بطور جنس موجود ہیں یہ بھی رہیں گے. معنی یہ ہے کہ آخرت میں بھی تو آسمان اور زمین ہوں گے، تو لہذا جب تک وہ رہیں گے معنی یہ ہمیشہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں رہیں گے. کما قال تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات،
کہ زمینیں بدل جائیں گی، آسمان بدل جائیں گے۔ ولہذا قال حسن بصری رحمہ اللہ فی قولہ ما دامت السماوات والارض قال یقول السماء غیر هذه السماء والارض غیر هذه۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین سے مراد یہ آسمان زمین نہیں ہے، بلکہ جو اللہ آسمان زمین آخرت میں پیدا فرمائیں گے وہ مراد ہے، وہ تو پھر ہمیشہ رہیں گے، ان پر تو فنا نہیں آئے گی نا۔ فما دامت تلک السماء و تلک الارض۔ وقال ابن ابی حاتم ذکر عن سفیان بن حسین عن الحکم عن مجاہد بن عباس فی قولہ ما دامت السماوات والارض قال لكل جنة سماء وارض۔ ہر جنت میں آسمان بھی ہوگا، زمین بھی ہوگی۔ وقال عبد الرحمن زید بن ما دامت الارض ارضا والسماء سماء۔ جب تک زمین زمین ہے، آسمان آسمان ہے، تو یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وقوله الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد۔ ہاں تیرا رب چاہے تو الگ بات ہے، چونکہ تیرے رب جو ہیں جو چاہیں جو ارادہ فرمائیں وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے فرمائے النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم، کہ آگ جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو اس کی مرضی ہے، چونکہ اللہ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ وقد اختلف المفسرون بالمراد من هذا الاستثناء على اقوال كثيرة کہا شیخ ابو الفرج بن الجوزی فی کتاب ذات المسیر وغیرہ من علماء التفسیر۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ استثناء کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں جن کو امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی اور ذات المسیر، اس میں انہوں نے وہ سارے قول نقل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مفسرین نے بھی نقل کیے ہیں، منع ہوتا ہے دیکھنا چاہو تو وہاں دیکھ لو۔ ونقل کثیر من حال امام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ واختارہ وما نقلہ عن خالد معدان والضحاک وقتادہ و ابن سنان۔ ان سے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ لیکن انہوں نے اسی کو جو حضرت خالد معدان نے، ضحاک نے، قتادہ نے، ابن سنان نے، ورواه ابن ابی حاتم ابن عباس والحسن ایضا ان الاستثناء ان عائد على الأساة من اهل التوحید ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون في أصحاب القبائل ثم تأتي رحمة الراحمين۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء جو ہے نا یہ کافروں کے لیے نہیں، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ ہے گناہ گار مومنوں کے لیے کہ ہے مومن لیکن گناہ گار ہے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کو اللہ نکالیں گے۔ وہ نکلیں گے کیسے؟ بھی شفاعت الشافعین سے، ملائکہ کی شفاعت سے، انبیاء کی شفاعت سے، مومنین کی شفاعت سے، حتیٰ یشفعون فی اصحاب الکبائر، اصحاب الکبائر کے بارے میں بھی وہ شفاعت ہوگی، اور آخر کے اندر جو بچ جائیں گے تاتی رحمت ارحم الراحمین وتخرج من لم یعمل خیرا قط، اور آخر میں اللہ کی رحمت آئے گی، وہ ان کو بھی نکالے گی جس نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا لیکن ہے مسلمان۔ وَقَالَ يَوْمٌ مِّنَ الدَّارِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لیکن جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ جہنم سے نکلے گا۔ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَفِيدَةُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمضمون ذلك من حدیث انس و جابر و ابی سعید و ابی ہریرہ وغیرهم من الصحابۃ فلا يبقى بعد ذلك في النار الا من وجب عليه الخلود فيها
ولا مہید له عنها وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. اب اصل میں بات یہ سمجھیں کہ قرآن مقدس کے اندر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا محکمات، اور کچھ ہوتی ہیں متشابہات. تو محکمات ہیں نا، واضح ہیں، لیکن جو متشابہات ہیں ان کا مقصد جو ہے خداوند قدوس کا اپنے بندوں کا امتحان ہے کہ وہ محکمات پر تو ایمان لاتے ہیں، متشابہات بھی لاتے ہیں کہ نہیں. جو صحیح معنی میں مومن ہیں وہ کہتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، ہمارا ایمان ہے، کل من عند ربنا. محکمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، متشابہات بھی اللہ کی طرف سے، ہمارا سب. لیکن جن کے دلوں میں میل ہے، نفاق ہے، وہ متشابہات میں الجھ جاتے ہیں. اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، میل ہے، ٹیڑھا پن ہے، تو وہ جو متشابہات کو لیتی ہیں تاکہ فتنہ پھیلا سکے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے عظیم فرقے پیدا ہوئے. ایک فرقہ تو ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی عذاب قبر نہیں، کوئی نعیم قبر نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ تو عذاب قبر کا ہی منکر ہے مطلقاً. حالانکہ یاد رکھو عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ یہ ہے، ائمہ اربع کا متفقہ قول ہے کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، لا ينکرہ الا ضال او مضل. اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو گمراہ، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایک فرقہ تو یہ ہے. ایک فرقہ یہ ہے کہ جی قبر کا عذاب تو نہیں ہے لیکن آخرت کا عذاب ہے. وہ متشابہات میں کیوں پڑے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ارواح جو ہے نا دو قسمیں، مومن کی، کافر کی. ارواح مومنین علیین میں ہیں، کافر کی سجین میں ہیں. تو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ روح تو یہاں ہے ہی نہیں. اسی لیے یہ سارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فتنے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں. وہ کہتے ہیں جی روح جو ہے مومن کی ہے علیین میں، کتاب الابرار لفی علیین، اور کافروں کی ارواح نے کتاب الفجار لفی سجین. وہ زمین کے 7 زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے سجین، وہاں ہے. اور مردہ پڑا ہوا ہے قبر میں، تو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ ان کو یہ اشکال ہے، اللہ معاف کرے. حالانکہ بات یاد رکھیں کہ یہ اشکال ایسی ہے جیسے یا تو ضد ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، یا اس کی جو بھی قبر ہے عالم برزخ میں جل گیا، ڈوب گیا، فنا ہو گیا، لیکن تعاد روحہ فی جسدہ، پھر اس کے روح کو جسد میں لوٹایا جاتا ہے. اور پھر فرشتے آ کے اس کو بٹھاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل. وہ سوال کرتے ہیں. تو اب دیکھیں نا کہ حضور کی رحمت دیکھیں اور اللہ کی عنایت دیکھیں کہ ہمیں پرچہ بھی پہلے بتلا دیا بھی یہ سوال ہوں گے. دیکھو نا طالب کو جب بتا دیا جائے بھی یہ سوال ہوں گے. اچھا پھر یہ ہے کہ صرف سوال نہیں، جواب بھی بتا دیا، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی مارا جائے تو پھر اس کی قسمت خراب ہے. فرمایا کہ مومن سے جب پوچھیں گے من رب کا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ.
وہ پوچھیں گے ما دین و قادر دین کیا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اب مشکل یہ ہے نا کہ باطل بھی اندر ھذا الرجل، وہ کہتے ہیں ھذا قریب کے لیے زیادہ حضور ہر قبر میں موجود ہے، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ کیوں کہتے ہیں ھذا جو ہے؟ حالانکہ ایک حدیث پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہی مشکل ہے نا، فیضان پہ جھگڑا ہے۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں، نہ کرنے والی نہیں پڑھتے۔ فاتحہ پہ جھگڑا ہے، حدیث فاتحہ پڑھنے والی حدیث پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والی نہیں پڑھتے۔ جب تک ساری حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا جائے فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ احادیث مبارکہ میں وضاحت آ گئی کہ مومن جو ہے اس سے پوچھا ما ھذا الرجل معنی الذی بعث فیکم، وہ جس کو نبی بنا کے تم میں بھیجا گیا تھا۔ تو مراد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی یہ نہیں ہے کہ حضور قبر میں آتے ہیں، اور اگر اللہ کا نبی قبر میں آتا ہے تو کیا کافروں کی قبر میں بھی آتا ہے؟ سوال جواب تو سب سے ہوگا۔ اس لیے ایسے عقیدے نہ گھڑا کریں جس کا ثبوت نہ بن سکے۔ اچھا بعد یہ کہتے ہیں جی نہیں آتے تو نہیں ہیں، لیکن دکھلا دیا جاتا ہے۔ بھائی دکھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھائی کس چیز اسلام کے کیا چیز دکھلاؤ گے؟ ماں تک من ربوں کا رب کو بھی دکھلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں خدا کے لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ اور آدمی گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ گمراہ لوگوں کی کتابیں پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایک اصول بنا لو کہ کتاب اسی کی پڑھنی ہے جو صحیح لوگ ہیں، جو علماء حق کا ہے۔ البتہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی کتابیں پڑھ کے ہم بھٹکیں گے اور کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہے کہ مومن تو کہے گا کہ ربی اللہ، دینی اسلام، ما تقول فی حق ھذا، وہ کہے گا وہ کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ جب بھی نام آئے نا حضور کا درود شریف پڑھا کریں، اگر سارا درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی حضور کا نام سن کے درود شریف نہ پڑھے وہ بڑا بدبخت ہوتا، اور حضور نے فرمایا وہ بڑا بخیل ہے کہ میرا نام بھی سنے اور مجھ پہ درود بھی نہ بھیجے۔ حالانکہ اللہ نے زبان تو ایسی دی ہے جو گھسنی جائے گی، بلکہ درود پڑھنے سے اس پہ اور برکات و ثمرات ہوں گے۔ اور کافر کے بارے میں بھی بتا دیا، وہ کیا کہا من ربک، وہ کہے گا ہا لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں میرا رب کون ہے، کیوں میں نے کبھی سجدہ کیا اس قبر پہ، کبھی اس قبر پہ، کبھی اس قبر پہ، میں تو دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرتا رہا، تو گن ہی نہیں سکتا کہ کتنے خدا ہے، تو کون کون سا بتاؤں میں؟ وہ کہے گا ہا لا ادری، بڑی بات مجھے نہیں جانتا۔ کہیں کہ ماں دین کا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہا لا ادری، کون سا دین؟ مجھے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہے گا ہا لا ادری۔ تب حضور نے فرمایا جو سوال و جواب میں کامیاب ہو جائے گا، اسی لیے حکم ہے کہ جب مردے کو دفن کر لو تو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو سنت ہے وہ چھوڑ دی، جو بدعت ہے وہ رائج ہے۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، وہ ہم 3 دفعہ مانگتے ہیں۔ قبر پہ دعا مانگنا سنت ہے، وہ ہم نہیں مانگتے۔ مسجد میں اذان دینا سنت ہے، وہ ہم نہیں دیتے۔ قبر پہ اذان دینا بدعت ہے، ہم وہ قبروں پہ اذان دیتے ہیں کہ زندہ تو نماز پڑھتے نہیں، ہم مردوں کو سناتے ہیں، شاید وہ اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ،
اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اللہم ثبت ہو، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ الآن یسأل، ابھی اس سے سوال جواب ہوگا، اور حضور نے فرمایا جو سوال جواب میں کامیاب ہوگا تو فرشتے آ کے اس کو مبارکباد دیں گے اور اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی، اور ساتھ یہ بھی کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جاؤ اب جیسے دلہن سوتی ہے، کہ اسے کوئی نہیں جگاتا مگر سب سے جو محبوب آدمی ہوتا، تمہیں بھی اب اللہ کی ذات ہی قیامت والے دن اٹھائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ وجہ کیا ہے کہ متشابہات میں پڑ گئے۔ اگر متشابہات کو محکمات کی روشنی میں دیکھتے تو کبھی گمراہ نہ ہو۔ اچھا جی، اب آخرت کے عذاب کے بارے میں بھی پھر فتنے پیدا ہو گئے۔ وہ کیا فتنے پیدا ہو گئے؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے اس کو مطلقاً عذاب نہیں ہوگا، چاہے وہ زانی ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل ہے، ڈاکو، اس کو عذاب نہیں ہوگا، وہ تو مسلمان ہے۔ وہ کہتی ہیں جیسے کافر کو اعمال صالحہ نفع نہیں دیتے، مومن کو بھی اعمال سیئہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا میں زنا عام ہو گیا۔ اسی لیے آج کل دیکھیں نا مدارس میں ہر جگہ لڑکوں سے ادھر ادھر بدفر، یہ وجہ ہے نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمیں عذاب تھوڑا ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جو گمراہ کرنے والے۔ اب ایک جماعت کہتی ہے کہ عذاب ہوگا ہی نہیں، ختم۔ اچھا، اور دوسری جماعت کیا کہتی ہے؟ ان کے بالکل بالعکس، وہ کہتی ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے، جس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، جس نے زنا کیا ہے، شراب پیا ہے یا ڈاکہ مارا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جنت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، میں نے جنت بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ تو متقین نہیں، یہ تو فاسقین میں ہے، تو لہذا یہ جنت میں کیوں جائے گا؟ ایک کہتے ہیں جہنم میں نہیں جائے گا، ایک کہتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یاد رکھو عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور اعمال صالحہ بھی ہیں، تو ان میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا، بعض وہ ہیں جن کے نامہ اعمال تلیں گے لیکن جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی گناہ بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ہمیشہ جہنم کے لیے مَثْوَاهُمُ النار، اور مومن کو پہلے تو معاف فرما دیں گے، اور اگر بھیج بھی دیں تو اس لیے بھیجیں گے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، اس کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اچھا، اب وہ سزا بھی پوری نہیں کاٹے گا کہ سفارشی آ کے سفارش کریں گے۔ شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، حافظ قرآن بھی کریں گے، یہ سب لوگ شفاعت کریں گے۔ اور میرے آقا رحمت دو جہاں تو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ شفاعت کریں گے۔ اس لیے میرے مدین فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، ہر دفعہ میری شفاعت سے لاکھوں لوگ نکل جائیں گے، اور آخر میں میرا اللہ فرمائیں گے ہل رضیت یا محمد، خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، یہ مقام ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہل رضیتا، میرا مدنی اب تم راضی ہو گئے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں راضی کروں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے فرمائیں گے ہل رضیت یا محمد، حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا اللہ میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔
میں راضی ہو گیا، لیکن میری ایک درخواست باقی ہے۔ اللہ فرمائے کہ وہ بھی بتا دو کہ یا اللہ میری امت میں سے اور ساری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ذرے کے برابر ایمان ہے، صرف کلمہ پڑھا اور کوئی عمل صالح نہیں ہے، وہ ابھی تک جہنم میں موجود ہیں۔ اللہ فرمائے کہ میرا مدنی اب آپ کی شفاعت ختم ہو گئی، ان کو میں اپنی رحمت سے نکالوں گا، تو ان کو بھی اللہ نکال دیں۔ اب یہ عقیدہ ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم، مومن اعمال صالح والا ہمیشہ جنت، گناہگار کو اللہ چاہے عذاب دے، اللہ چاہے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو بندہ شرک پہ مر گیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ قبروں پہ سجدے کرتے مر گیا، غیر اللہ کی منت دیتے مر گیا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہے توبہ کر لی تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ ایک صحابی تھے ابو الیسیر ان کا نام تھا، ان کی کھجوروں کی بہت بڑی دکان تھی مدینے میں۔ ایک صحابی جہاد میں گئے، ان کی بیوی گھر میں اکیلی تھی، وہ آئی کہ میں کھجوریں لے آؤں۔ اسی لیے حکم ہے کہ عورت کو اکیلے بازار میں نہیں جانا چاہیے، اپنے خاوند کے ساتھ جائے، بیٹے کے ساتھ جائے، بھائی کے ساتھ جائے، اور وہ بھی بڑی مجبوری ہو۔ بغیر ضرورت کے بازار میں جانا جو ہے یہ عورتوں کا کام نہیں، چونکہ شر البقاع الاسواق، سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہوتی ہے۔ اب وہ عورت جو آئی کھجوریں دیکھتے ہیں، انہیں دیکھی، کہنے لگا کہ اگر آپ نے کوئی اور زیادہ اچھی کھجوریں لینی ہے نا تو اندر اور بھی اچھی پڑی ہے۔ وہ بیچاری اندر چلی گئی۔ اب اندر کھجوریں تو تھیں لیکن اور کوئی بندہ نہیں تھا، اسے پکڑ لیا اور اس کو سینے سے بھی لگایا اور بوسہ بھی دیا اور باقی کچھ نہیں کیا۔ چونکہ اس عورت نے ڈانٹا اور نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میں ایک مجاہد کی بیوی ہوں، اپنے بھائی کی عزت کا یہی احساس کر رہا۔ اب وہ ڈر گئی، اس نے چھوڑ دیا۔ وہ عورت روتے ہوئے چلی گئی، لیکن شریف عورت ہے نا، مصیبت تو یہ ہے نا اگر بتائے تو اپنے آپ کو بدنام کرے نا۔ یہی ظالم لوگ جو ہے نا شریف لڑکیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ بیچاری بتا ہی تو نہیں سکتی نا۔ آج کل تو درندے ہیں نا جی، وہ باقاعدہ ویڈیو بنا کے رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری فلم۔ اب جب ہم بلائیں آؤ اور ہمارے دوستوں کو بھی خوش کیا کرو، ورنہ ہم تمہارے خاندان کو بھیجیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے لڑکیوں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو کبھی بھی بازار میں اکیلے نہ بھیجیں، کبھی بھی ایسے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نہ پڑھائیں جہاں اختلاط ہے، جہاں تعلیم جو ہے مخلوط ہے لڑکے لڑکوں کی، وہاں نہ پڑھائیں ابداً۔ اور اگر کوئی مجبوری بھی ہے تو خود چھوڑ آئیں، خود لے آئیں۔ اب یہاں دیکھو نا جی، یہاں سعودی عرب میں جتنے سکول ہیں، بچوں کے سکول ہیں، کالج ہیں، میڈیکل کالج ہیں، انہوں نے باقاعدہ پوچھا ہوتا ہے کہ جی آپ کی گاڑی کا نمبر کیا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا ولی الامر کون ہے اس کا نمبر بھی، اس کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ وہ جب جائے گا سپیکر پہ کہیں گے کہ فلاں تمہارے لینے کے لیے آیا، وہ پھر اندر سے نکلے، ورنہ وہ اندر سے باہر نہیں آ سکتا۔ اگر یہ احتیاط ہو جائے تو ہماری کروڑوں بیٹیوں کی عزت بچ جائے۔ تو بہرحال اب اس لڑکی نے، اس عورت نے تو کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ روتا ہوا حضرت ابو بکر کے پاس آیا۔ اس نے کہا صدیق سیدھی بات ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میری حضور کے پاس جا کے سفارش کرو اور میری توبہ قبول ہو جائے۔
یا اگر حضور نے مجھے سزا بھی دینی ہے تو بھی قبول ہے۔ حضرت ابو بکر غصے میں آ گیا، فرمایا تم نے نہ مدینے کا شرم کیا، نہ ایک مجاہد کی بیوی کا لحاظ کیا، اور میرے پاس آئے میں سفارش کرو، جاؤ میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کرتا۔ حضرت عمر کے پاس ہے، انہوں نے بھی ڈانٹ دیا۔ حضور کے پاس آیا، کہا حضور یہ میرا عمل ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، سزا دیں میں حاضر ہوں، اگر معافی مل سکے میں توبہ کروں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آیات نازل ہوئی کہ ہاں جو شخص توبہ کرے گا تو ہم معاف کر دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اور تو کسی کو تم نے نہیں بتایا، اور شریف آدمی جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تو اپنا پردہ کیوں کھولتے پھر رہے ہو؟ جاؤ توبہ کرو، توبہ کر کے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ تو اس لیے یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہاں جو شرک میں مر گیا اس کے گناہ معاف نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔